امریکی صدر بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم ٹیلی فونک رابطہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن نے نیتن یاہو پر غزہ کے لیے امداد بڑھانے پر دباؤ ڈالا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا ترک ہم منصب کو فون۔ غزہ اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال، قیدیوں کی رہائی اور غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے علاقائی رہنماؤں سے بات کرنے پر اتفاق۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کے مطابق امریکہ فلسطینیوں کے لیے $100 ملین کی امداد فراہم کرے گا۔ فلسطین میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا نیپال میں خطاب۔ تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ کہا غزہ کے لوگوں کو ضروریات کے پورا کرنے کے لیے بلا رکاوٹ امداد کی اجازت دی جائے۔ غزہ کی صورتحال پر گزرتی گھڑی مزید مایوس کن ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر نے کہا سلامتی کونسل مکمل طور پر مفلوج ہو چکی۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنے فرائض ادا نہیں کیے۔ دنیا بھر میں ایک سال میں سے سب سے زیادہ بچے غزہ میں شہید ہوئے۔ تنظیم سیو دی چائلڈ نے رپورٹ جاری کر دی۔ غزہ میں 3 ہفتے میں 3,324 بچے شہید ہو چکے۔ 2022 میں 24 ممالک میں 2,985 بچے مارے گئے۔ 2021 میں یہ تعداد 2,515 تھی۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت، خواتین اور بچے شریک ہوئے۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ غزہ مارچ میں مجلس وحدت مسلمین کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا دنیا نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت روکنے میں ناکام ہو گئی۔ امریکہ اسرائیل کی جارحیت کی حمایت کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم فلسطینی مجاہدین کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اسرائیل کے مقدس سرزمین چھوڑنے تک تحریک جاری رہے گی۔ جماعت اسلامی 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ کرے گی۔ پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فلسطین کی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ JUI کے سربراہ فضل الرحمان کا کوئٹہ میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب۔ بولے یہ اجتماع امریکہ، اسرائیل اور بے حس مسلم ممالک اور حکمرانوں کو پیغام ہے۔ آزادی کی جنگ میں فلسطین کے ساتھ ہیں۔ مزید بولے آج یہودی لابی کا ایجنٹ مکافات عمل سے گزر رہا ہے۔ یہودی لابی کو بتانا چاہتے ہیں ان کے ایجنٹ کو شکست دے دی۔ مودی کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے۔ مسلم ممالک کے حکمران گلے سے امریکی غلامی کا طوق اتار دیں۔ غیر قانونی تارکین کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 1 دن باقی رہ گیا۔ کل تک تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلاء ناگزیر۔ ڈیڈ لائن میں 1 دن کی بھی توسیع ناممکن۔ 1 نومبر سے قانون حرکت میں آئے گا۔ تمام غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ افغان پناہ گزینوں کی رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپسی بھی جاری۔ اب تک 92,000 سے زائد افغانی واپس جا چکے۔ ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل کا بیٹا عاصم جمیل گولی لگنے سے جاں بحق۔ عاصم جمیل نے خودکشی کی، متوفی کے بھائی نے تصدیق کر دی۔ مولانا یوسف جمیل نے کہا عاصم جمیل ڈپریشن کا شکار تھے۔ عاصم جمیل نے گارڈ سے گن لے کر خود کو گولی ماری۔ نماز جنازہ آج رات 7:30 بجے تلمبہ کے علاقے آری والا میں ادا کی جائے گی۔ مولانا طارق جمیل کے چاہنے والوں سے دعاؤں کی اپیل۔ کہا بیٹے کی حادثاتی موت نے سوگوار کر دیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار۔ متوفی عاصم جمیل کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر پرویز اشرف، وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بھی اظہار تعزیت۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی دکھ کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں ملک بھر میں کامیاب ہوگی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں کارکنان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کارکن الیکشن کی تیاری کریں، کارکنان ہی پارٹی کی اصل طاقت ہیں۔ پی پی قیادت اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کارکنان نے آصف زرداری کو انتخابات سے متعلق تجاویز بھی پیش کی۔
कराची में एमक्यूएम के मजबूत गढ़ जिला वस्ती में पीपल्स सेक्रेटेरिएट कायम। फरियाल तालपुर ने पीपल्स सेक्रेटेरिएट जिला वस्ती का इफ्तिताह किया। सईद गनी, सुहेल सयाल, डॉक्टर आसिम और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। फरियाल तालपुर बोली कि सिंध हुकूमत ने तरक्की के लिए बहुत फंड्स दिए। पीपल्स पार्टी कराची की ही पार्टी है, पार्टी में दूसरे लोगों को भी शामिल करेंगे। एमक्यूएम के लापता कारकुनान को बाजियाब करवाया जाए। आमरीत और जाबिराना जमहूरियत के खिलाफ खड़ा हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी का लियाकताबाद में जलसे से खिताब। कहा एमक्यूएम को इसका हक दिया जाए, अगर वोट से फैसला नहीं होगा तो अवाम रोड पर आएंगे। एमक्यूएम अपने एक नए सफर का आगाज कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची को एमक्यूएम के सिवा कोई संवारने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। फारूक सत्तार बोले नवाज शरीफ वापस आ गए, अब कराची को भी कौमी धारे में वापस आना चाहिए। रावलपिंडी से साबिक एमपीए चौधरी साजिद महमूद ने भी पीटीआई छोड़ दी। चौधरी साजिद की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा 9 मई के दिलखराश वाकयात ने मुल्क को हिला कर रख दिया। हर सियासी जमात ने मजम्मत की। अदलिया से अपील है 9 मई के केसेस को जल्द निपटाया जाए। सानिहे में मुलविस मुल्जिमान को कड़ी सजा दी जाए। चेयरमैन पीटीआई के एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वो पीटीआई के वर्कर्स से माफी मांगते हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के क्वालिफाइंग सिस्टम का ऐलान कर दिया। वनडे वर्ल्ड कप के लीग मरहले के इख्तिताम पर टॉप 7 टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। पाकिस्तान मेजबान होने के नाते 8वीं टीम होगी। वर्ल्ड कप ना खेलने वाली वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी में भी जगह ना बना सकी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के क्वालिफाइंग सिस्टम का ऐलान कर दिया। वनडे वर्ल्ड कप के लीग मरहले के इख्तिताम पर टॉप 7 टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। पाकिस्तान मेजबान होने के नाते 8वीं टीम होगी। वर्ल्ड कप ना खेलने वाली वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी में भी जगह ना बना सकी। लाहौर है, जिंदा दिलाने लाहौर के लिए पंजाब हुकूमत का शानदार फेस्टिवल। जिलानी पार्क में घरेलू दस्तकारी के स्टॉल सज गए। मुख्तलिफ खाबे भी फेस्टिवल की शान। शहरी पुरजोश, खाबों पर हाथ साफ। जिलानी पार्क में सकाफत के रंग बिखर गए।